اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم نور نہج البلاغہ انٹرنیشنل کمپٹیشن کے لیے ایک اور عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا عنوان ہے عدل الہی۔ ہمارے بنیادی عقائد کے مطابق اصول دین میں جہاں توحید ہے، وہیں اسی کے ساتھ ساتھ عدل بھی ہمارے اصول دین میں شامل ہے، اور یہ ہمارا امتیاز ہے، مکتب اہل بیت کا امتیاز ہے کہ وہ اپنے اصول دین میں عدل کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اگرچہ پروردگار عالم میں بے شمار اور لامتناہی صفات پائے جاتے ہیں، کوئی صفت کمالی و جمالی ایسی نہیں ہے جو اس کی ذات میں نہ پائی جاتی ہو، لیکن ان تمام صفات کے درمیان عدل کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ عدل خدا کی وہ صفت ہے کہ جس کے لیے صرف مکتب اہل بیت کے پیرو اور ان کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے ہی عدل الہی کے قائل ہیں، اور اس کو اپنے اصول دین کا بنیادی حصہ قرار دیتے ہیں، اور اس کو اصول دین کا بنیادی عقیدہ قرار دیتے ہیں۔ دیگر فرقے یا دیگر مسالک کے افراد اصول دین میں عدل کو شامل نہیں مانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر عدل نہیں ہوگا اور خداوند عالم عادل نہیں ہوگا تو پھر دین کھوکھلا ہو کر رہ جائے گا، نہ نبوت کا اعتبار رہے گا، نہ قیامت پر بھروسہ باقی رہے گا۔ یہ تمام چیزیں اسی لیے ہیں کہ پروردگار عالم عادل ہے، عدالت سے کام لیتا ہے، اس کا ہر اقدام، اس کا ہر عمل، اس کا ہر فیصلہ عدالت پر مبنی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی تعلیمات میں بھی عدل کو نمایاں مقام حاصل ہے، اور جگہ جگہ کے اوپر اس کی تاکید کی گئی ہے، اسے بیان کیا گیا ہے، اسے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام میں بھی، جو کہ نہج البلاغہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے چاہے خطبات ہوں، چاہے اس کے مکتوبات ہوں یا کلمات قصار ہوں، ہمیں جگہ جگہ کے اوپر عدل، بالخصوص عدل الہی کی جھلکیاں اور اس کے اشارات نظر آتے ہیں۔ اور آپ واضح طور پر یہ فرما رہے ہیں، پروردگار عالم کی ایک اہم اور لازمی صفت عدل ہے۔ چنانچہ خطبہ نمبر 191 میں آپ فرماتے ہیں، احمدہ علی نعمہ الطعام وآلائہ العظام الذی عظم حلمہ وعفا وعدل فی کل ما قضا وعلم ما یمضی وما مضی۔ میں اس کی مسلسل نعمتوں اور عظیم ترین مہربانیوں پر اس کی حمد کرتا ہوں کہ اس کا حلم اس قدر عظیم ہے کہ وہ ہر ایک کو معاف کرتا ہے، پھر ہر فیصلے میں انصاف سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ گزر گیا اور گزر رہا ہے وہ سب کا جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے خطبہ نمبر 214 میں جہاں آپ پیغمبر کی صفات کو بیان فرماتے ہیں، علماء کی صفت اور لوگوں کو تقوی کی نصیحت فرماتے ہیں، اس خطبے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ عَدَلَ وَحَكَمٌ فَصَلَ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ پروردگار ایسا عادل ہے جو عدل ہی سے کام لیتا ہے، اور وہ ایسا حاکم ہے جو حق و باطل کو جدا کر دیتا ہے۔ یہ ہماری اردو زبان کی مجبوری ہے کہ ہم خدا کے لیے عادل کی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مولائے متقیان نے فرمایا انہو عدل، یہ نہیں کہا کہ خدا عادل ہے، بلکہ فرمایا انہو عدل، وہ عین عدالت ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں، وہ اس سے جدا نہیں ہوتی ہیں۔ خدا عادل نہیں ہے بلکہ خدا عین عدل ہے۔ اس کا ہر اقدام، اس کا ہر فیصلہ، اس کا ہر عمل، جو کچھ بھی ہے وہ عدالت کی بنیاد پر ہے۔ دوسرے مقام پر خطبہ نمبر 185 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، الذی صدق فی میعادہ وارتفع عن ظلم عبادہ وقام بالقسط فی خلقہ
وعدل علیہم فی حکم، وہ اپنے وعدے میں سچا اور اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے اجل و ارفع ہے۔ اس نے لوگوں میں عدل کا قیام کیا ہے اور فیصلے میں مکمل انصاف سے کام لیا ہے۔ خداوند عالم بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیں۔ خدا نے انبیاء کو بھی اگر بھیجا ہے تو اس کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ روئے زمین کے اوپر ایسا معاشرہ قائم ہو کہ جو ظلم سے بری ہو، اس کے اندر ظلم کا شائبہ بھی نہ پایا جاتا ہو۔ لیقوم الناس بالقسط، انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ معاشرہ انصاف پر مبنی معاشرہ، عدل پر مبنی معاشرہ قائم ہو سکے۔ وہ خدا جو اپنے انبیاء کو اس لیے مبعوث کر رہا ہے کہ وہ ایسا معاشرہ قائم کریں، عادلانہ نظام قائم کریں، عدل پر مبنی معاشرے کی تشکیل کریں، جو بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ عدل سے کام لیں، ظلم سے دور رہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا خود عدل سے کام نہ لے، وہ عادل نہ ہو؟ چنانچہ مذہب حقہ کی یہ بنیادی تعلیم ہے۔ ائمہ خدا کے ارشادات میں، بالخصوص امیر المومنین کے کلام میں یہ بات جگہ جگہ پائی جاتی ہے کہ خداوند عالم عادل ہے، وہ عدل سے کام لیتا ہے، اس کے یہاں ظلم کا شائبہ یا ظلم کا گزر بھی نہیں ہے۔ عدل کسے کہا جاتا ہے؟ عدل کا مطلب کیا ہے؟ بالخصوص عدل الہی کے باب میں اگر ہم دیکھنا چاہیں، جاننا چاہیں تو صرف اور صرف ائمہ خدا علیہم السلام ہیں۔ مولا متقیان جیسی شخصیت ہے، ذات گرامی ہے، جو ہمیں بتا سکتی ہے کہ عدل پروردگار کی منزل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ توحید کیا ہے، عدل کیا ہے، وسئل عن التوحید والعدل، توحید اور عدل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ۔ توحید یہ ہے کہ اس کا وہم بھی نہ کیا جائے، اس کی وہمی تصویر بھی نہ بنائی جائے، اور عدالت یہ ہے، عدل یہ ہے کہ اس کے حکیمانہ افعال کو متہم نہ کیا جائے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، فصاحت و بلاغت سے مملو جملہ ہے۔ جوامع الکلم میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جوامع الکلم یعنی مختصر ترین جملے میں انتہائی عظیم بات اور تفصیلی مطالب کو سمیٹ کر بیان کر دیا جائے۔ مختصر سا جملہ ہے، صرف دو لفظ ہیں، العدل ان لا تتہمہ۔ عدل یہ ہے کہ تم اسے متہم نہ کرو، توحید یہ ہے کہ اس کو اپنے وہم میں بھی نہ لے کر آؤ۔ توحید و عدل کو اس مختصر سے جملے میں امام علی مقام نے بیان کر دیا ہے۔ یعنی واضح طور پر امام فرمانا چاہتے ہیں کہ خدا کے فیصلوں میں، جزا و سزا میں، نعمت و انعام میں، مصائب و آلام میں، انفرادی و اجتماعی کسی بھی جہت سے ہم خدا کو متہم نہ کریں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ انسان خود ذمہ داری لینے کے بجائے دوسروں کے اوپر اس غلطی کا یا اس نقصان کا بوجھ ڈال دیا کرتا ہے اور دوسرے کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، اور کبھی کبھی جسارت یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ ہم خدا پر ہی یہ ذمہ داری ڈالنے لگتے ہیں۔ مثلا جو چیزیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں، ہمارے گناہوں کا انجام ہے، یا جو چیز ہمارے حصے میں ہمارے اعمال یا بدعمالیوں کے سبب سے آئی ہے، ہم اس کے لیے بھی خدا کو ذمہ دار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یا مثلا ہم نظام خلقت میں دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا، لاکھوں لوگ مارے گئے، طوفان آ گیا، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا، مکانات بہہ گئے، لوگوں کی جانیں تلف ہو گئیں، اور نہ معلوم کتنے حوادث ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، نہ معلوم کتنے حوادث ہیں جن کے بارے میں ہم کوئی توجیہ نہیں کر پاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو گیا۔ یا ہماری ذاتی زندگی میں ہی، انسانی معاشرے میں ہی اگر فرض کیجئے کسی کا جوان بیٹا مر جائے، کسی کے گھر میں مسلسل حادثات ہونے لگیں، تو انسان خدا کے فیصلے پر راضی رہنے کے بجائے اس کے فیصلوں کو حکیمانہ اور عادلانہ سمجھنے کے بجائے خدا پر الزام رکھنے لگتا ہے، اور یہ کہنے لگتا ہے، سوچنے لگتا ہے کیا یہ مصیبت ہمارے ہی اوپر آنا تھی، ایسا کیوں ہو گیا ہے، کیوں ہمارے ہی گھر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ اس قسم کے الفاظ اپنی زبان سے جاری کرنے لگتا ہے،
جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی عدالت پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ ہم خدا کو اگر عادل مانتے ہیں، اس کے ہر عمل کو حکیمانہ تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ہم ایسا نہ سوچ سکتے ہیں، نہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں۔ مولا کائنات جو کہ عدل الہی کو آخری اتم و اعلیٰ درجے پر سمجھتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، اور اپنی عملی زندگی میں آپ نے اسے برت کر بھی دکھایا ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے خدا کو اس طریقے سے عادل مانیں کہ اس کے کسی بھی فیصلے کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جائے، اس پر تہمت نہ رکھی جائے۔ عام طور سے عدل کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، وضع الشیء علی محلہ یا اعطاء کل ذی حق حقہ۔ وضع الشیء علی محلہ یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمیں یہ علم ہوگا کہ اس کا مقام کیا ہے، کہاں ہے، تبھی ہم اس شے کو اس کے مقام پر، حقیقی مقام کے اوپر رکھ پائیں گے۔ اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم اسے اس کا جائز مقام، صحیح مقام عطا نہیں کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم عالم ہے، دانا ہے، جانتا ہے، واقف ہے، اسے معلوم ہے کہ کس شے کا کیا مقام ہے۔ اگر انسان اس حقیقت کو تسلیم کر لے، واقعاً دل کی گہرائیوں سے اس پر ایمان لے آئے کہ خدا جانتا ہے کہ کس شے کا مقام کیا ہے، تو پھر وہ ہرگز نہیں سوچ سکتا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا، فلاں کو یہ مقام کیوں حاصل ہوا، ہمارے ساتھ یہ مصیبت کیوں ہے، فلاں پر نعمتوں کی ارزانی کیوں ہے۔ خدا جانتا ہے یا کس بندے کو کیا مقام دینا ہے، یا کس قوم کو کس منزل تک لے جانا ہے، کس طریقے سے ان کا امتحان ہونا ہے، کس طریقے سے آزمائش ہونا ہے، خدا جانتا ہے۔ لہٰذا اس نے ہر چیز کو اس کے صحیح مقام کے اوپر رکھا ہے۔ اس اعتبار سے بھی خدا عادل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم عدل کو اعطاء کل ذی حق حقہ کے معنی میں لیں، تب بھی خدا عادل ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس چیز کا حق کیا ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم تو صرف اپنے کو حقدار سمجھتے ہیں، ہم ہر چیز کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے، صرف ہمیں ملنا چاہیے۔ ہم یہ گوارا ہی نہیں کرتے ہیں، یہ برداشت ہی نہیں کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کو بھی کوئی نعمت مل جائے، کوئی مقام و مرتبہ مل جائے۔ خدا جانتا ہے، لہٰذا وہ ہر ذی حق کو اس کا حق دیتا ہے۔ امیر المومنین سے پروردگار عالم کے اس قول کے بارے میں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جب یہ سوال کیا گیا کہ مولا اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر ذی حق کو اس کا حق دے دیا جائے، تو جب ہر بندے کو، ہر شے کو، ہر ذی حق کو اس کا حق دے دیا گیا، اب احسان کی منزل کیا ہو سکتی ہے؟ اب احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنا دیا جانا چاہیے تھا وہ دے دیا گیا ہے، جو حق بنتا ہے وہ ادا کر دیا گیا، اب احسان کیا ہو سکتا ہے؟ تو امام عالی مقام نے فرمایا العدل الانصاف والاحسان التفضل۔ عدل یہ ہے کہ جتنا حق ہے اتنا دے دیا جائے، اتنا ادا کیا جائے، اور احسان یہ ہے کہ اس سے زیادہ مزید عطا کیا جائے، تفضل سے، اپنے فضل و کرم سے کام لیا جائے۔ خداوند عالم بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم عدل سے بھی کام لو اور فضل سے بھی کام لو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم۔ اے کریم پروردگار، ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ کرنا، اپنے عدل سے کام نہ لینا۔ اس لیے کہ اگر خدا نے ہمارے ساتھ عدل کیا اور واقعاً وہ باریکی کے ساتھ ہمارا حساب کرے، تو پھر ہم کسی لائق نہیں رہ جائیں گے۔ ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو نیکیاں ہیں، جنہیں ہم اپنی خوبیاں سمجھتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان میں سے کتنے ایسے اعمال ہیں جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے کے لائق ہیں؟ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو سوائے ندامت و شرمندگی کے کچھ اور نہیں ہوگا۔ لہذا معصومین نے فرمایا دعا کرتے رہو کہ پروردگار ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ کرنا، فضل سے کام لینا، عدل سے کام نہ لینا۔ مولا کائنات کی نظر میں عدل سب سے بلند ہے، سب سے اہم ہے، یہاں تک کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ عدل اور جود و سخاوت میں
کون بہتر ہے، کون افضل ہے، تو امام نے فرمایا عدل افضل ہے۔ حالانکہ عام طور سے تصور یہ ہوتا ہے کہ عدل یعنی جتنا حق بنتا ہے اتنا دے دیا جائے، لیکن سخاوت کا مطلب یہ ہے، جود کا مطلب یہ ہے کہ جتنا حق ہے اس سے زیادہ دیا جائے۔ آپ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، مولا فرماتے ہیں، بالخصوص حاکم وقت کے لیے فرماتے ہیں کہ عدل سے کام لو، عدل زیادہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس کی وجہ بھی آپ نے بیان فرمائی، العدل یضع الامور مواضعها والجود یخرجها من جہتها۔ عدل ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے، اس کے مقام پر رکھتا ہے۔ جب کوئی چیز اپنی جگہ پر ہوگی تو کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، لیکن اگر جگہ سے ہٹا دی جائے تو پھر لوگوں کو شکایت پیدا ہوگی کہ یہاں پر فلاں کیوں ہے، ہم کیوں نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا جو مقام ہے اسے وہیں پر رکھا جانا چاہیے۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ عدل ہر شے کو اس کے مقام پر رکھتا ہے اور جود و سخاوت اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ والعدل سائس عام والجود عارض خاص فالعدل اشرفہما وافضلہما۔ عدل عام لوگوں کے کام آتا ہے، ہر ایک کے کام آتا ہے، ہر ایک کے شامل حال ہو سکتا ہے، مگر جود، سخاوت ہر ایک کے شامل حال نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم تقسیم بھی کرنا چاہتے ہیں، بانٹنا بھی چاہتے ہیں، تو ہم دیکھ کر بانٹتے ہیں، اور جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ہماری پارٹی والے ہوتے ہیں، ہم ان کو زیادہ تر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا جود و سخا خواص کے لیے ہوتی ہے، عدل عوام کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا امام کی نظر میں عدل زیادہ بہتر ہے۔ جہاں مولا کائنات نے خدا کی صفت عدل کو بیان کیا ہے، وہیں ائمہ عدل سے بھی، حکام عدل سے بھی یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ عدالت سے کام لیں۔ چنانچہ مولا کائنات نے قدم قدم کے اوپر نہج البلاغہ میں اس سلسلے میں تاکید فرمائی ہے اور اعلان فرمایا ہے۔ مثلاً خطبہ نمبر 209 میں آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی فرض علی ائمۃ العدل ان یقدروا انفسهم بضعافۃ الناس لکی لا یتبیغ بالفقیر فقرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ائمہ حق پر یہ فرض کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کا پیمانہ کمزور ترین انسانوں کو قرار دیں، تاکہ فقیر اپنے فقر کی بنا پر کسی پیچ و تاب میں شکار نہ ہو۔ یا خطبہ نمبر 87 میں آپ فرماتے ہیں کہ ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس کی خدا نے اس کے نفس کے خلاف مدد کی ہو، اس کے اندر حزن اور باہر خوف کا لباس پہن لیا ہو، اور وہ دین خدا کا معدن ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور اس نے اپنے نفس کے لیے، درمیان میں دیگر صفات کا تذکرہ ہے، پھر آپ فرماتے ہیں اس نے اپنے نفس کے لیے عدل کو لازم قرار دے لیا ہے، اور اس کے عدل کی پہلی منزل یہ ہے کہ خواہشات کو اپنے نفس سے دور کر لیا ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ انسان عدل سے کام لے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ظلم سے اور خواہشات نفس سے دور ہو۔ یہ بات بیان کر دینا آسان ہے، لیکن اسے عمل میں پیش کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا اور زندگی میں اختیار کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نقل کے مطابق خطبہ نمبر 216 میں کہ العدل یا الحق اوسع الاشیاء فی التواصف واضیقها فی التناصف۔ جب بات بیان کرنے کی آتی ہے، گفتگو کی آتی ہے، تو حق مدح سرائی کے اعتبار سے، عدل مدح سرائی کے اعتبار سے تو بہت وسعت رکھتا ہے، لیکن انصاف کے اعتبار سے بہت تنگ ہے۔ واقعاً عدل کے بارے میں، حق و حقیقت کے بارے میں گفتگو کرنا بہت آسان ہے، لوگوں سے کہہ دیا جائے تو وہ لمبی چوڑی تقریریں کر دیں گے، لیکن عملی طور پر اسے اختیار کرنا اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا، جب یہ منزل آتی ہے تو افراد بہت کم رہ جاتے ہیں۔ مگر ہم اگر مولا کائنات کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں یہ بات بدرجہ عتم نظر آتی ہے کہ وہ مظہر اسماء و صفات الہی تھے۔ آپ نے عدل الہی کو بھی بہترین انداز میں اور کامل ترین انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ظلم کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا علی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ معمولی ترین جس ظلم کی ہمارے معاشرے میں کوئی حقیقت نہیں ہے،
کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے، شمار میں نہیں آتا ہے، مولا کائنات اس کے لیے بھی راضی نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا گواہ ہے، میرے لیے سعدان کی خاردار جھاڑی پر جاگ کر رات گزار لینا یا زنجیروں میں قید ہو کر کھینچا جانا اس امر سے زیادہ عزیز ہے کہ میں روز قیامت پروردگار سے اس عالم میں ملاقات کروں کہ کسی بندے پر ظلم کر چکا ہوں یا دنیا کے کسی معمولی مال کو غصب کیا ہو۔ دنیا والے تحفے تحائف یا ہیلہ شرعی کے نام پر بہت سی چیزوں کو اپنے لیے جائز اور حلال بنا لیتے ہیں، مگر مولا کائنات اس عادل پیشوا کا نام ہے کہ جو کسی قیمت کے اوپر بھی دھوکہ کھانے یا دنیا کی باتوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ آپ نقل کرتے ہیں کہ اس سے تعجب خیز بات یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام اشعث بن قیس تھا، وہ میرے پاس شہد میں گندھا ہوا حلوہ برتن میں رکھ کر لایا، جو مجھے اس قدر ناگوار تھا جیسے سانپ کے تھوک سے یا قے سے گوندھا گیا ہو۔ آپ سوچئے کہ سانپ کی قے یا تھوک کتنا غلیظ ہوتا ہے اور انسان کو اس سے کتنی کراہیت ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کوئی انعام ہے یا زکوٰۃ یا صدقہ جو ہم اہل بیت پر حرام ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے، یہ فقط ایک ہدیہ ہے، یعنی وہ مولا کائنات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ دنیا والے یہاں دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ہدیے کے نام پر بہت کچھ قبول کر لیتے ہیں اور پھر ظلم کی راہ پر نکل پڑتے ہیں۔ اس نے عرض کیا یہ فقط ایک ہدیہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ پسر مردہ عورتیں تجھ کو روئیں، تو دین خدا کے راستے سے آ کر مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تو پاگل ہو گیا ہے یا ہذیان بک رہا ہے؟ آخر ہے کیا؟ خدا گواہ ہے کہ اگر مجھے ہفت اقلیم کی حکومت تمام زیر آسمان دولتوں کے ساتھ دے دی جائے اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ میں کسی چیونٹی پر صرف اس قدر ظلم کروں کہ اس کے منہ سے اس چھلکے کو چھین لوں جو وہ چبا رہی ہے، تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ تمہاری دنیا میری نظر میں اس پتی سے زیادہ بے قیمت ہے جو کسی ٹڈی کے منہ میں ہو اور وہ اسے چبا رہی ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ نے عدالت سے کام لیا، بلکہ اپنے عمال کو، اپنے گورنروں کو بھی مسلسل اس بات کی تاکید کرتے رہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، خبردار کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم روا نہ رکھنا، اس لیے کہ اگر تم ظلم کرو گے تو تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کا اعلان ہے کہ ملک اور اقتدار کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمارا سلام ہو امیر المومنین کے اوپر، جنہوں نے نہ صرف دنیا والوں کے لیے عدل کو بیان کیا بلکہ عملی طور پر عدل الہی کی تفسیر بھی دنیا والوں کے سامنے پیش کر دی، یہاں تک کہ جب سجدہ معبود میں آپ کے سر پر ضربت لگی اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے یہ کہا کہ قتل لشدت عدلہ، علی کی ذات میں کوئی ظلم نہیں تھا، کوئی نقص نہیں تھا، کوئی خرابی نہیں تھی۔ علی کا اگر جرم قرار دیا جا سکتا تھا تو صرف یہ کہ قتل لشدت عدلہ، اپنے عدل کی شدت کی بنا پر علی قتل کیے گئے ہیں۔ عدل کمال ہے، عدل جرم نہیں ہے۔ مولا کائنات دنیا کو یہی سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے انسان شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مگر اس کا دامن ظلم سے داغدار نہیں ہونا چاہیے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان مفاہیم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔